بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں غلام رسول۔ تو عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیکچر سال اول کی نظم نمبر 5 ہے، مستقبل کی جھلک، جس کے شاعر مولانا ظفر علی خان ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم مولانا ظفر علی خان کا مختصر تعارف اور اس کے بعد مستقبل کی جھلک، یہ جو نظم ہے اس کا تعارف، اور جو پہلے 2 اشعار ہیں اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، مولانا ظفر علی خان کا جو تعارف ہے، مولانا ظفر علی خان 1873 عیسوی میں سیالکوٹ کے ایک گاؤں میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ تو اس کے بعد جو آپ کا تعلیمی سلسلہ ہے اس میں وزیر آباد سے آپ کی میٹرک اور پٹیالہ سے آپ کی انٹر کی تعلیم، اور اس کے بعد BA آپ نے علی گڑھ سے کیا، اور اس کے بعد اپنے والد کی وفات کے بعد آپ کا ایک اخبار تھا زمیندار، اس اخبار کی ارادت آپ نے سنبھالی۔ تو نظم اور نثر دونوں میں آپ کو مہارت تھی۔ آپ کی چند تصانیف دیکھیے کہ جس میں بہارستان، چمنستان اور نگارستان قابل ذکر ہیں۔ اچھا، آپ نے نہ صرف سیاسی، سماجی اور معاشرتی موضوعات پر قلم اٹھایا، حتیٰ کہ آپ نے نعت گوئی میں بھی نمایاں مقام حاصل کیا، اور آخرکار 1956 عیسوی میں آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ اور یہ والی جو نظم ہے مستقبل کی جھلک، یہ والی نظم 1937 میں 1937 عیسوی میں یہ والی نظم لکھے گی۔ اس وقت مسلمان جو تھے وہ دنیاوی جو زوال ہیں اس کا شکار تھے، جس میں دیکھا جائے جو ترکی کی خلافت عثمانیہ تھی وہ ریزہ ریزہ ہو چکی تھی، اور فلسطینی علاقوں پر جو اسرائیل تھے انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ برصغیر میں انگریزوں کے قبضے تھے۔ جو برصغیر میں انگریز آئے وہ جو ایک تجارت کی غرض سے آئے تھے، وہ یہاں آ کر ایک مالک بن بیٹھے اور مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضہ ہو گیا، مسلمانوں کے لیے ملازمتوں کے دروازے بند ہو گئے، اور بہت زیادہ خون ریزیاں بھی کی گئیں۔ سامراجیوں کی استحصالی یہ بھی تھی، اور اس کے بعد صلیبی جنگیں یہ بھی، اور ہندوؤں کو یہ جو 2 تحریکیں چل رہی تھی، شودھی اور سنگٹن، ایک تو مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے اور دوسری تحریک تھی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا گیا اور ان کے لیے ملازمت کے دروازے بند کر دیے گئے، اور سکھ قوم نے مسلمانوں پر تشدد کی انتہا کر دی۔ 1930 کی اقتصادی کساد بازی بھی تھی، اور جنگ عظیم اول جو 1914 میں تھی وہاں سے 18 تک، تو یہ ابھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ اس کے بعد جنگ عظیم دوم جناب جی، اس پہ انہوں نے کیا کام کیا، یہ اٹلی، فرانس وغیرہ یہ 4-5 علاقے مل کر انہوں نے جاپان اور جرمنی پر پھر سے حملہ کر دیا۔ اور مولانا ظفر علی خان طالب علمی دور سے سیاست میں آپ دلچسپی رکھتے تھے، آپ تبھی سے مسلمانوں کے یہ عروج و زوال دیکھتے آ رہے تھے، لیکن جب آپ نے مسلمانوں کو بالخصوص یہ جو میں نے چند پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کیے ان کے تحت ظلم کی چکی میں پستے ہوئے دیکھا، تو اس وقت مولانا ظفر علی خان سے نہ رہا گیا۔ حتیٰ کہ مولانا ظفر علی خان بہت بڑے ایک نثر نگار تھے، لیکن آپ نے جتنے شعر کہے ہیں نا، آپ نے نظم میں کہے ہیں، غزل میں کہے ہیں، نعت میں کہے ہیں، آپ نے فی البدیہہ کہے ہیں، مینس فوراً کہے ہیں، ایک ترتیب کے ساتھ کہے ہیں۔ تو حتیٰ کہ اقبال، ان کی شاعری سیم اقبال کا دوسرا عکس ان کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ اقبال کی شاعری اور ان کی شاعری کو پڑھنے سے یوں لگتا ہے جس طرح اقبال کی شاعری ہے۔ حتیٰ کہ اقبال شعر لکھتے ہوئے ایک وقت شعر کے لیے لیتے تھے، لیکن آپ فی البدیہہ جو شعر بھی کہتے تھے فی البدیہہ کہتے تھے۔ آپ نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا، اور جب آپ نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا تو سیاست میں یہ مسلمانوں کے آپ سارے حالات دیکھ رہے تھے۔
تو شروع میں جب آپ نے مسلمانوں کے یہ سارے حالات لکھے تو آپ نے ان کو ایک بشارت دی مستقبل کی جھلک کہ جو آنے والا وقت ہے وہ مسلمانوں کے لیے کیسا وقت ہوگا۔ کیا لکھتے ہیں؟ شعر نمبر 1 دیکھیے، کوئی دن جاتا ہے پیدا ہوگی ایک نئی دنیا، خون مسلم صرف تعمیر جہاں ہو جائے گا۔ کہ کوئی دن جاتا ہے پیدا ہوگی ایک نئی دنیا، خون مسلم صرف تعمیر جہاں ہو جائے گا۔ اب دیکھیے پہلا مصرع، کوئی دن جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا ان قریب ہی وہ دن آنے والا ہے۔ کوئی دن جاتا ہے کہ مینز یہ دن تو گزر جائیں گے، وہ دن آنے والا ہے۔ پیدا ہوگی ایک نئی دنیا، مینز ان قریب ہی وہ دن آنے والا ہے کہ ایک نئی دنیا پیدا ہوگی۔ تو کیا ہوگا پھر؟ خون مسلمانوں کے خون سے، صرف جو مسلمانوں کا خون استعمال ہوا ہے، تعمیر جہان، مطلب کہ اس سے ایک جہان کی تعمیر ہوگی کہ ان قریب ہی وہ دن آنے والا ہے کہ مسلمانوں کا جو خون استعمال ہوا ہے اس سے ایک نیا جہان پیدا ہو جائے گا۔ کہ دیکھیں نا، کہتے ہیں ان قریب ہی وہ دن آنے والا ہے کہ مسلمانوں کے خون سے ایک نیا جہان پیدا ہو جائے گا۔ دیکھیں، جب بھی ظلم ہوتا ہے، ظلم کے بعد ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ انسان اپنی اصل منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ مسلمان حق پہ تھے، مسلمان جب تعداد میں تھوڑے اور مسلمانوں کے جو مغلیہ خاندان کے عروج و زوال کی داستانیں پڑھیں، کچھ اپنی عیش و عشرت کی وجہ سے بھی وہ بڑے جو خاندان تھے وہ قبضے میں آ گیا، اور ان کے ساتھ ساتھ جو دیگر مسلمان تھے ان کو بھی ظلم کی چکی میں پسنا پڑا۔ اور جب یہ طاقتیں تھی ساری، یہ جب انہوں نے ترکی کی جو ہماری خلافت تھے عثمانیت، اس کو ریزہ کر دیا، فلسطینی علاقوں پہ قبضہ، انگریز آ گئے اور ہندوؤں نے یہ تحریکیں چلا دیں، جنگیں چل گئیں، تو اس وقت انہوں نے مسلمانوں کو زیر کرنے کی کوشش کی۔ ان کے سامنے اسلامی تاریخ تھی کہ یہ تعداد میں تھوڑے ہو کے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو جب انہوں نے مسلمانوں پہ اتنا زیادہ ظلم و ستم کر دیا، تو ایک مولانا ظفر علی خان واحد ایسے شاعر گزرے ہیں کہ جو مسلمانوں کو مایوس نہیں کرتے، یہ اپنی شاعری میں مسلمانوں کو روشن مستقبل کی جھلک دکھاتے ہیں، ایک روشن مستقبل کی پیشین گوئی دیتے ہیں۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ایک نیا جہان پیدا ہو جائے گا، کہ تو پھر کیا، کیونکہ مسلمانوں نے خون دیا۔ دیکھیں، اگر یہ ملک آج سلامت ہے جس کے اندر ہم امن و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اسٹوڈنٹس اس ملک کے اندر ہمارے مسلمانوں کا خون پانی کی جگہ، گوشت گارے کی جگہ، ہڈیاں اینٹوں کی جگہ پہ استعمال ہوئی ہیں، اور اس کے بعد اس ملک کی جو بنیادیں ہیں وہ استوار ہوئی ہیں، اور یہ بنیادیں بہت مضبوط ہیں، اور وہ بنیادیں بہت مضبوط ہوتی ہیں جن بنیادوں کے اندر ان کے آباء و اجداد کا لہو خون ہوتا ہے۔ تو ہمارے آباء و اجداد کا خون ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں آنے والا جو وقت ہے وہ وقت ہمارا ہی ہے۔ اب ان لوگوں نے ظلم و ستم کیے، سامراجی خاندان، یہ انگریز، یہ ہندو، بدھ مت، عیسائی، ٹھیک ہے، سکھ، انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے، ٹھیک ہے، اور جب مسلمانوں کے پہاڑ توڑے گئے تو اس وقت پھر نتیجہ کیا نکلا اس کے بعد کہ انہوں نے مسلمانوں کو مستقبل کی جھلک کا بتا دیا۔ 37 میں یہ نظم لکھی گئی، آپ اس کے بعد دیکھ لیں، 40 میں قرارداد پیش کی گئی، 47 میں ہمارا پاکستان بن گیا، اور یہ روشن مستقبل جو تھی یہ حق اور سچ پر تھی۔ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ دن دور نہیں کہ مسلمانوں کے خون سے ایک نیا جہان پیدا ہوگا، کہ مسلمانوں کا جتنا بھی خون مطلب کہ بہا ہے اس سے ایک نیا جہان پیدا ہوگا جہاں لوگ سکون امن کی زندگی بسر کریں گے۔ حتیٰ کہ دیکھیں کہ مسلمانوں کا خون جب ہوا، خون ہونے سے شہادت کی موت، جو انسان جو جام شہادت نوش کرتا ہے اس سے انسان دنیا سے چلا نہیں جاتا، اس کی شان و شوکت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ وہ کیا فیض احمد فیض نے بڑا خوبصورت لکھا تھا کہ جس سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، کہ مینز اگر تم جیت گئے تو تم غازی ہو، اگر تم ہار
ہار گئے تو تم شہید ہو، اور غازی سے زیادہ جو درجہ ہے وہ شہید کا ہے۔ حوالہ جاتی اشعار: شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا کلمہ توحید سے۔ یہ شعر میں نے آپ کو بتا دیا۔ سیکنڈ شعر دیکھیے کہ بجلیاں غیرت کی تڑپیں گی فضائے قدس میں، حق عیاں ہو جائے گا باطل نیہاں ہو جائے گا۔ بجلیاں غیرت مند انسان غیرت کی جو بجلیاں ہیں وہ فضائے قدس میز مقدس سرزمین کہ جس میں کیا ہوگا، حق عیاں ہو جائے گا باطل نہاں ہو جائے گا۔ بیت المقدس میں جو غیرت کی بجلیاں ہیں وہ تڑپیں گی، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا، جو حق ہے وہ واضح ہو جائے گا اور جو باطل ہے وہ چھپ جائے گا۔ نثری مفہوم دیکھیے: فلسطین کی پاک فضا میں جلد ہی غیرت مند مسلمان پیدا ہو جائیں گے، جس سے حق عیاں ہو جائے گا، میز حق واضح ہو جائے گا اور جو جھوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں فلسطین پہ جو فلسطین میں بیت المقدس ہے اس پہ نان مسلم نے قبضہ کر رکھا تھا، تو کیا اب دیکھیں خانہ خدا وہ جو ہے وہ روزہ ہے، وہ جو خانہ خدا ہے جو مسلمانوں کے لیے ایک مقدس جگہ ہے، پاک جگہ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نان مسلم، ایک کافر اس پہ جا کے قبضہ کر لے؟ اور غیرت مند، غیرت اصل چیز، یہاں غیرت کو دیکھا جائے، غیرت اصل چیز پورے کے پورے شعر میں زیر بحث ہے، ٹھیک ہے نا۔ غیرت مند مسلمان پیدا ہوں گے، مسلمان اپنی غیرت پہ کبھی بھی دوسرا داغ اور دبا نہیں لگنے دیتا۔ کہتے ہیں وہی کہ بجلیاں غیرت کی تڑپیں گی فضائے قدس میں، کہ غیرت مند مسلمان پیدا ہوں گے اور بیت المقدس کو اس خاندان سے چھڑا لیں گے جنہوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ معراج آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، آپ کی سواری مسجد اقصیٰ میں، ٹھیک ہے نا، آپ بیت المقدس میں آئے، ٹھیک ہے نا، انبیاء کرام کی امامت، اور اس کے بعد پہلا آسمان دوسرا آسمان، آپ واقعہ معراج سارا کے سارا آپ کے سامنے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور مسلمان اس تعظیم سے بیت المقدس کی جانب اپنا رخ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بیت المقدس پہ جب کوئی اور قابض ہو تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں سے رہا جائے؟ وہ کوئی اور قوم تھی، وہ نان مسلم تھے جنہوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا تھا، یہ دوسرا بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا، تو پھر کیا فلسطین کی پاک فضا میں غیرت مند مسلمان پیدا ہوئے ہیں، اور وہ جو غیرت مند مسلمان تھے انہوں نے یہ جو فضائے قدس ہے، یہ جو بیت المقدس ہے، اس کو ان غیر مسلموں سے آزاد کروا دیا۔ آپ نے تو پیشین گوئی کی ہے کہ بجلیاں غیرت کی تڑپیں گی فضائے قدس میں، کہ وہ جو فضائے قدس ہے، وہ جو پاک سرزمین ہے، وہاں غیرت مند مسلمان پیدا ہو جائیں گے جو اپنا حق لینا ضروری سمجھیں گے، جو اپنا حق لے لیں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو حق ہے، جو سچ ہے وہ واضح ہو جائے گا، جو جھوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور قرآن پاک کا فرمان ہے نا، اور حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اور جو حق و سچ ہوتا ہے ہمیشہ جیت اس کی ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر دنیا میں دیکھا جائے تو ہمیں یوں لگ رہا ہوتا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ لوگ جتنا زیادہ فراڈ کرتے ہیں یہ لوگ ٹاپ پہ جا رہے ہیں، صاحب ایسا نہیں ہے۔ جیت ہمیشہ جو جیت ہے وہ حق اور سچ کی رہی ہے۔ شعری حوالہ دیکھیے: غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ غیرت بڑی چیز ہے اور یہ جو درویش ہے یہ اس کو بھی تاج پہنا دیتی ہے۔ کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس نظم میں ہم نے شاعر کا مختصر تعارف، نظم کا تعارف اور یہ دو اشعار پہ ہم نے بات کی۔ کہ بات کی جائے یہ جو نظم کا تعارف میں نے جتنے پوائنٹ کیے یہ سارے کے سارے آپ تشریح میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یہ سیپریٹ اس لیے پہلے ڈسکس کر دیے گئے کہ ہمیں ٹریک مل جائے گا، ساتھ ساتھ ہم باقی جو ہے وہ ہم بات کرتے جائیں گے۔ تو یہ جو نظم کے تعارف میں یہ جو چند ٹاپک لکھے گئے یہ آپ تشریح کے اندر ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں،
ٹھیک ہے، تو باقی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پہلے 2 اشعار کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا جو سوال ہو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، تو تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔